السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج کے اس لائیو ملاقات میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ وقت اور ماہ کی مناسبت سے ماہ سفر کے بارے میں، ماہ سفر اور نحوست کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ خیال رکھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سفر کرنے کو برا سمجھتے تھے اور دیگر عجیب و غریب خیالات اس ماہ کے تعلق سے رکھتے تھے۔ اس ماہ کو یا ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے یا سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں عموماً اہل عرب کے گھر خالی رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑائی گھرائی یا جنگ و جدال اور سفر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے، اس لیے ان کے گھر ماہ سفر میں خالی رہتے تھے، اور جب مکان خالی ہو جاتے تو عرب کہتے تھے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا، تو اسی سے اس کا نام سفر پڑ گیا۔ آج کل کے اس دور میں بھی یا آج کل کے اس معاشرے میں بھی عوام الناس ماہ سفر کے بارے میں جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے بہت سارے باطل عقائد اور بہت سارے توہمات کا شکار ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی بھی واسطہ نہیں، اور یہ اسی قدیم جاہلیت و جہالت کا نتیجہ ہے کہ متعدد صدیاں گزرنے کے بعد، کئی سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی عوام الناس میں وہی زمانے جاہلیت جیسے خرافات پائی جاتی ہیں۔ لہذا بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، پاک و ہند کے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ شادی کرنے کو باعث نحوست سمجھتے ہیں، اس مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں، اس مہینے کو خیر و برکت سے خالی سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کسی کام کا آغاز یا کسی کام کی ابتدا نہیں کرتے، جیسے کہ کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی اور بزنس اور تجارت ہے، اس مہینے میں لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور اس قسم کے اور بھی بہت سارے خرافات ہیں جو بر صغیر کے مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے، یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، جبکہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سفر، یعنی سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، مشہور اور معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ لا عدوى یعنی کوئی چھوا چھوت نہیں ہے، یا بیماری بذات خود ایک دوسرے کے اندر منتقل نہیں ہوتی، یا بیماری کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ بذات خود دوسرے تک منتقل ہو جائے، جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ مشیت کے بغیر کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ لا عدوى، کوئی چھوا چھوت نہیں، اور کوئی بیماری بغیر اللہ کی اجازت کے متعدی نہیں ہوتی۔ ولا طیر، اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، بدفعلی لینا جائز ہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ کرتے تھے
جب کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے، کسی کام اہم کام کا آغاز کرنا ہوتا تو پرندے کو اڑاتا ہے، اگر دائیں جانب اڑ جاتا تو اس سے نیک پھال لیتے، اور اگر بائیں جانب اڑ جاتا تو بدفعلی لیتے. اور یہ عقیدہ آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے. کچھ لوگ پرندوں کے ذریعے سے، کچھ لوگ ٹاس اور یا سکے اچھال کر کے اس طرح کی بدشگونی لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر ان کے سامنے سے بلی گزر جائے یا کوئی جانور گزر جائے تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں. تو یہ کوئی چیز نہیں. دین اسلام کے اندر ایسا بدشگونی لینا اور بدفعلی لینا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعقیدگی کے کاموں میں سے ہے. ولا ہم اور نہ الو کی نحوست یا روح کی پکار کوئی چیز ہے. ولا سفر، یہ ہے سفر کے تعلق سے یا جو آج کا موضوع ہے اس کے تعلق سے. ولا سفر، اور نہ ہی مائع سفر کے اندر کوئی نحوست ہے. لا سفر سے مراد، جیسا کہ اہل علم نے لکھا کہ اس سے مراد کہ مائع سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ اس حدیث میں نفی اور نہیں دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں. یعنی نفی کا معنی بھی ہو سکتا ہے انکار کا، اور نہیں کا معنی ممانعت کا معنی بھی ہو سکتا ہے. لیکن نفی کے معنی میں زیادہ بلاغت ہے، کیونکہ نفی جو ہے یہ نحوست اور اس کی اثر انگیزی دونوں کا بطلان کرتی ہے. اس کے برعکس جو نہیں ہے یعنی ممانعت، اسے ممانعت پر دلالت کرتی ہے. جبکہ اس حدیث سے ان تمام امور کا بطلان مقصود ہے جو اہل جاہلیت اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ماہ سفر کو منحوس سمجھنے سے منع کیا گیا ہے. ماہ سفر کو منحوس سمجھنا بدشگونی کی اقسام میں سے ہے. اسی طرح مشرکین کا پورے مہینے میں سے بدھ کے دن کو منحوس خیال کرنا، یہ سب غلط عقائد اور غلط باتیں ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ محمد بن راشد سے نقل کرتے ہیں کہ اہل جاہلیت یعنی مشرکین ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، لہذا اس لا سفر اس حدیث میں ان کے اس عقیدے اور قول کی تردید کی گئی ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس سمجھتے اور کہتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے اور ان کے اس نظریے کو باطل قرار دیا. لہذا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور نہ ہی دین اسلام کے اندر بدشگونی لینا ہے کسی چیز سے اور بدفعلی لینا ہے، اور نہ ہی دین اسلام کے اندر چھوا چھوت کا کوئی عقیدہ ہے. کیوں؟ ماہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے اور نہ ہی ماہ سفر جو ہے منحوس مہینہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ماہ اور سال کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی شب و روز کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہی وقت اور ہر لمحے اور ہر پل کا خالق اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی دن، کسی مہینے، کسی ہفتے یا کسی گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا ہے. اور حقیقت میں ایسے باطل خیالات غیر مسلم قوموں اور اسلام سے پہلے یعنی زمانے جاہلیت کے مشرکین کے ذریعے سے مسلمانوں میں داخل ہوئے ہیں. یہ جو باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، اس طرح سے توہمانہ خیالات ہیں، یہ سب یا تو مشرکوں سے آئے ہیں، غیر مسلموں سے آئے ہیں، اور یا تو زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں. سب مثال کے طور پر ہندوؤں کے یہاں شادی کرنے سے پہلے دن اور وقت متعین کرنے کے لیے پنڈتوں سے پوچھا جاتا ہے اور اس کی کنڈلی نکالی جاتی ہے اور پھر وقت اور تاریخ متعین کیا جاتا ہے. لہذا جو وقت متعین ہو جائے اس سے آگے پیچھے وہ لوگ نہیں کرتے، اور بلکہ اس سے آگے پیچھے کرنے کو بدشگونی یا بدفعلی سمجھا جاتا ہے. اور یہی فاسد خیالات اور یہی باطل نظریات مسلمانوں کے درمیان بھی گھس آئے ہیں، مسلمانوں میں بھی داخل ہو گئے ہیں. اسی لیے سفر کے خصوصاً ماہ سفر کے ابتدائی دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں. دین اسلام ان تمام قسم کے باطل نظریات سے، باطل عقائد سے، توہم پرستی سے پاک و صاف ہے. کسی وقت کو منحوس سمجھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس کہنا در حقیقت اللہ نے جو
شب و روز پر مشتمل ہے، نقص اور عیب لگانے کے مترادف ہے، اور اسی چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں روکا تھا کہ لا سفر، کوئی سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور ولا طیرہ، اور نہ ہی کوئی بدشگونی لینا جائز ہے، کسی قسم کی بدفعلی لینا جائز ہے، اور نہ ہی کوئی جوا اور سود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا حدیث قدسی میں کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ وقت اور زمانہ میں ہوں، بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہو؟ اس سے معلوم ہو کہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے ہیں، اور اس اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو عیبدار ٹھہرانا دراصل خالق اور مالک کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے۔ اسی طرح سے ایسے لوگ جو نحوست کی نفی کرتے ہیں، جو بدفعلی نہیں کرتے ہیں، جو لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے ہیں جو پہلے جنت میں جائیں گے، ان پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں جائیں گے؟ تو جبریل نے جواب دیا كانوا لا يتقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں، نہ ہی دم کرواتے ہیں، رقیہ کرواتے ہیں، نہ ہی کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چلا، یا اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ بلا حساب جنت میں جانے والے لوگوں کے اوصاف میں سے ایک اہم خوبی اور ایک اہم وصف یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ کسی چیز کو منحوس خیال کرنا یا بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، یہ شرک ہے۔ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھ رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے بارے میں فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، کہ جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے بدشگونی لینا یا کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شریعت میں سختی سے اسے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، کہ جو شخص بدشگونی کے ڈر کی وجہ سے اپنے کسی کام سے رک گیا تو یقیناً اس نے شرک کا لہذا ماہ سفر کو، جو یہ مہینہ آپ کے سامنے جس کی آج غالباً 2 تاریخ ہے،
اس مہینے کو منحوس خیال کرنا یا نحوست کی وجہ سے اس مہینے میں شادیاں کرنے سے رک جانا، اس میں مٹی کے برتن ضائع کر دینا، ماہ سفر کے آخری بدھ کو جلوس نکالنا اور بڑی بڑی محفلیں منعقد کر کے خاص قسم کے کھانے اور حلوے تقسیم کرنا اور اسی طرح سے دوسرے رسم و رواج ادا کرنا، ان احادیث کے مطابق جو ہے مردود اور شرکیہ عمل ہے، جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس ماہ کی آخری بدھ کے تعلق سے لوگوں کے درمیان بہت سارے خرافات، بہت سارے توہمات اور باطل عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ماہ سفر کے آخری بدھ کو چھٹی کر کے کاروبار اور دکانیں بند کر دیتے ہیں اور عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں اور سیر سپاٹے کے لیے گھروں سے نکل جاتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری بدھ میں صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، حالانکہ اس دعوے کی اصل نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ ساری بدعات یہ دین کے اندر یا دین اسلام کے اندر اضافہ ہے، شریعت میں اس کا کوئی جواز اور کوئی درست نہیں۔ تو ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یا ماہ سفر کے اندر نحوست کا عقیدہ رکھنا یا اس مہینے کے آغاز میں ابتدائی ایام میں جو ہے بدفعلی لینا اور بدشگونی لینا اور شادی بیاہ نہیں کرنا یا کاروبار کا آغاز نہیں کرنا یا دوسرے اور کام سے رک جانا یا پھر اس مہینے کے آخری بدھ کو خوشیاں منانا اور سیر و تفریح کے لیے نکلنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدھ کو صحت یابی ملی تھی اور آپ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، یہ سب میرے دوستوں باطل امور ہیں جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعقیدگی کے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو جانے کے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارے جانے کے لیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ